سورۃ تغابن کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور سینوں کے راز اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ سورۃ تغابن کی یہ چوتھی آیت مبارکہ ہے، مگر ان چاروں آیات کا ایک خوبصورت ربط جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان چار آیات میں تیسری مرتبہ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پہلی آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماوات اور الارض کے ساتھ جو ہے ما آ رہا ہے، اور گرامر کے لحاظ سے ہم نے یہ نکتہ پڑھا تھا کہ اگر سماوات کے ساتھ ما علیحدہ سے آئے اور الارض کے ساتھ ما علیحدہ سے آ جائے تو اس کے بعد جو آنے والی آیت ہوتی ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کسی زمینی معاملے کے ساتھ ہوتا ہے یا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے آنے والی آیت مبارکہ میں مومن اور کافر کی بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی کا ایمان لانا یا کسی کا کافر ہونا یہ زمینی دنیا کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو انسان ایمان لے کر آ جاتا ہے تو اس کا تعلق بھی جو ہے ایک ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، ایک باطن کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کی جو ظاہری کیفیت ہے اس کو زمین کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، اور ایمان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کو آسمانی دنیا کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ تو گویا کہ یہ خوبصورت ربط ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کا تذکرہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی ایک ظاہری کیفیت کو اور ایک باطنی کیفیت کو جو ہے اگلی آیت مبارکہ میں بیان کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماوات اور الارض کے ساتھ جو ہے ما نہیں آ رہا، مگر اسی آیت مبارکہ میں جو ہے انسانی تخلیق کے ظاہری پہلو کو بیان کیا گیا ہے اور باطنی تخلیق کے پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آسمان اور زمین، آسمانی دنیا کا تعلق جو ہے وہ باطن کی دنیا کے ساتھ ہے اور زمین کا تعلق جو ہے وہ ظاہری دنیا کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ انسان کی تخلیق کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے، تو ایک خوبصورت مناسبت جو ہے وہ آسمان اور زمین کی انسانی تخلیق کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماوات والارض کا ذکر آ رہا ہے، سماوات کے ساتھ ما ہے مگر الارض کے ساتھ جو ہے وہ زمین نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی دنیا کی بات کی جا رہی ہے اور زمینی دنیا کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے آنے والی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں جو ہے وہ نبوت کی بات کی جائے گی، غیب کی خبروں کی بات کی جائے گی۔ تو گویا کہ ان تمام باتوں کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ غیب کے ساتھ ہے، آسمانی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ربط ہے جو آیت نمبر 4 اور 5 کا پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر اگر آیت نمبر 4 پہ ہم یہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماوات والارض کا ذکر ہے، آسمانی دنیا یہ غیب کی دنیا ہے، زمینی دنیا یہ ظاہر کی دنیا ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے تسرون و تعلنون، کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تو گویا کہ اب ہمارے جو راز ہوتے ہیں، ہمارے جو دل کی باتیں ہوتی ہیں، ہماری جو اندر کی شخصیت ہوتی ہے، یہ ایک غیبی دنیا ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سماوات کے ساتھ ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین کیا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہماری ظاہری شخصیت کا تعلق کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ وہ زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب باتیں ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت مطالعہ ہے مفسرین کرام کا کہ آسمان اور زمین کا حوالہ دے کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسی بات فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق ظاہر اور باطن کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 4 آیتیں مبارکہ اب تک ہم نے پڑھی ہیں، اور ہم اس میں یہ خوبصورت تعلق دیکھتے ہیں کہ سماوات والارض کے ساتھ جو ہے انسانی شخصیت کا کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو بیان کیا گیا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی باطنی پہلو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ایک اور جو خوبصورت بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک آیت مبارکہ میں 3 مرتبہ علم کا ذکر آ رہا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، یعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ علیم بذات الصدور۔ 3 مرتبہ علم کا ذکر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد سینوں کے راز کی بات کی جا رہی ہے۔ گویا کہ علم کا، جاننے کا اور دل کے رازوں کا آپس میں جو ہے ایک ربط اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری شخصیت ہوتی ہے اور ایک انسان کی باطنی شخصیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہماری ظاہری شخصیت ہے اس کو تعلنون کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تعلنون یہ لفظ جو ہے وہ جیسے ہم اردو زبان میں اعلان بولتے ہیں، اعلان کرنا، اسی سے تعلنون ہے کہ کسی چیز کا ظاہر کرنا جو سب کے سامنے بالکل عیاں ہو۔ لیکن تسرون کا لفظ جو آیت مبارکہ میں آتا ہے یہ چھپانے کے لیے آتا ہے، راز کے لیے آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں کسی چیز کو چھپانے کے لیے جو ہیں وہ 6 طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک کتمہ کا لفظ ہے، یہ عموماً شہادت، ایمان اور حق بات کو جان بوجھ کے چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کسی حقیقت کو لوگوں سے چھپانے کے لیے مادی طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اکن کا لفظ آتا ہے،
کسی بات یا چیز کو کسی محفوظ جگہ چھپانے کے لیے آتا ہے۔ سر کا لفظ آتا ہے یا اسر کا لفظ آتا ہے کسی راز کی بات کو کسی مصلحت کی وجہ سے چھپانے کے لیے۔ اخفا کا لفظ آتا ہے، یہ اثر سے زیادہ بلیغ لفظ ہے، یعنی کہ جو ہمارے خیالات وساوس ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے اخفا کا لفظ آتا ہے۔ اور خبأ کا لفظ آتا ہے پوشیدہ اور مخفی خزانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تسرون جو ہے یہ اسی اثر لفظ سے ہے کہ کسی راز کی بات کو چھپا لینا، اور اعلان جو ہے وہ اس کی ضد ہے، کسی چیز کو چھپانا اور کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ یہی ہماری شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ ہماری ایک شخصیت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ہماری شخصیت کے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کو ماہر نفسیات یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے جو تین حصے ہوتے ہیں، ایک ہمارا شعور ہوتا ہے، ایک تحت شعور ہوتا ہے، ایک لا شعور ہوتا ہے، جس کو کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری ایک میموری ایسی ہوتی جو کہ شعور میں ہوتی ہے، جو کچھ ہم دن سارا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے تحت شعور میں ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہماری زندگی کی یادگاریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لا شعور میں ہوتی ہیں۔ اور جیسے آج کی سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان کے لاشعور میں بہت ساری میموری ایسی ہوتی جو کہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب انسان مرنا شروع ہوتا ہے اور انسان کا دماغ جو ہے جب ڈیڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری لاشعور میں جو جمع میموری ہوتی ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو بعض اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ کیوں بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ اس کے لاشعور میں یہ کلمہ جو ہے وہ راسخ ہو جائے، اور جب انسان مرنے والا ہو تو اس کے لاشعور میں سب سے فرسٹ میموری جو ڈیڈ ہوئی پڑی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہوگا، اور پھر موت کے وقت جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، اگر اس میں ایمان تازہ ہوتا رہے، ایمان کا بار بار تکرار ہوتا رہے، تو یہ سب کچھ ہمارے جب لاشعور میں جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ موت کے وقت جو ہے یہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس تحقیق کو اگر اس بات کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون، کہ تمہیں ویسی ہی موت آئے گی جیسی کہ تم زندگی گزارو گے۔ اب اس بات کی حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، مگر جہاں تک تحقیق کی بات ہے تو ہمیں ایک مناسبت جو ہے وہ ان دونوں باتوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کو کس کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں؟ ہماری سوچوں کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ، کہ میرا عمل تو دنیا کو نظر آتا ہے مگر میری سوچ، میری نیت تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ میرا ظاہری اخلاق سب کو نظر آتا ہے مگر اس اخلاق کی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور میں ایمان والی تو ہوں مگر میری ایمان کے اندر کتنی گہرائی ہے اس کا تعلق میری ذات کے اندر کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک بظاہر ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک ہماری ظاہری شخصیت اور ایک باطنی شخصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے اندر کی دنیا سے بھی جانتا ہوں۔ لیکن اسی بات کو مفسرین کرام نے ایک اور خوبصورت انداز میں یوں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے بندے، میں تجھے اتنا جانتا ہوں کہ جتنا تو خود بھی خود کو نہیں جانتا۔ لہٰذا یہاں پہ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کو ایک اور خوبصورت انداز میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں خود بھی اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں بہت دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم مخصوص اور خاص حالات میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے اندر بھی ایسی کوئی بات تھی یا صلاحیت تھی، یا یہ میں کر سکتی تھی یا یہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خوش فہمیاں ہوتی ہیں جو کسی وقت میں جا کے دور ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں جو کسی وقت میں جا کے دور ہو جاتی ہیں، مگر مجھے بہت بعد میں جا کے اپنی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں بھی ہم سے بہتر جانتی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا ایک اور پہلو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کیا انسان آسمانی دنیا کو جانتا ہے؟ تو بالکل بھی نہیں جانتا۔ انسان تو بلکہ جو زمین کی دنیا ہے اس کو بھی مکمل طور پہ نہیں جان سکا ہے۔ ہم زمین کے اندر کو مکمل طور پہ نہیں جان سکے ہیں، ہم اس دنیا کے کنارے کو ابھی تک نہیں جان سکے ہیں، کتنے راز ایسے ہیں جن سے ابھی پردے نہیں اٹھے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے اگر چلے جائیں تو کیا انسان یہ بات سوچ سکتا تھا کہ وہ سمندر کے اوپر سے اڑ کے چلا جائے گا، اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ ہواؤں میں ہوگا؟ یہ تو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو گویا کہ بہت ساری چیزیں جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا وہ اب جانتا ہے، لیکن ابھی بھی ایک ایسا جہان ہے جو ہم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو جانتی ہے۔ لہٰذا یہ سیٹلائٹ کی دنیا اور یہ دوسرے جو پلینٹس ہیں ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، دوسری مخلوقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ زندگی کے آثار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نہ جانے کتنا علم ایسا ہے، کتنی دنیائیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو نہیں جان پاتا وہ اس دنیا کے رازوں کو کیا جان پائے گا؟ لہٰذا یہاں پہ اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ کل علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔